نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ المؤمنون کا تیسرا درس ہے آج۔ فرمان خدا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اس میں انسانی فطرت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے، جب وہ مصیبت ٹل جائے تو پھر یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، ابھی تو یہ آپ لوگوں کی بات نہیں مانتے، ایک وقت آنے والا ہے جب ان کو موت کے آثار نظر آئیں گے، آخرت کی منزلیں دیکھنے لگیں گے، تو پھر یہ پکاریں گے اے رب ہمیں واپس لوٹا دیں، ہم دنیا میں جا کر دین کے کام کریں گے جو پہلے نہ کر سکے، اب وہاں جا کر گناہ نہیں کریں گے، نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا تو ہوگا نہیں کہ جو چلا گیا وہ واپس آئے، لیکن بالفرض والمحال اگر ہم ان کو دوبارہ بھیج بھی دیں یہ پھر بھی نہیں کریں گے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف ان لوگوں کی منہ کی ایک بات ہے بس کہ ہم ایسا کریں گے نہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سارے ہی ایسے کمزور ہیں، جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، کوئی حادثہ پیش آنے کو ہوتا ہے تو سارے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ عافیت سے گھر پہنچا دے، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اب گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن جب اللہ عافیت سے اپنے فضل سے ہمیں گھر پہنچا دیتے ہیں، اس مصیبت سے بچا لیتے ہیں، تو پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو ان کافروں کے بارے میں کہی گئی، وہی حالت ہماری ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ باز نہیں آتا الا من رحم ربی۔ اسی آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اب ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہاں چند ایک باتیں سمجھیں، اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو قبر کی حیات، نبوت، صلاۃ و سلام اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ عالم چار ہیں، عالم نہیں، عالم جہان۔ ایک ہے عالم ارواح، دوسرا ہے عالم دنیا، تیسرا ہے عالم برزخ، چوتھا ہے عالم آخرت۔ عالم ارواح وہ انتظار کی جگہ ہے، اور عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، اور عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت وہ انعام کی جگہ ہے۔ اس بات کو پھر سے ذہن نشین کر لیں، عالم ارواح انتظار کی جگہ، عالم دنیا کام کی جگہ، عالم برزخ آرام کی جگہ، اور عالم آخرت انعام کی جگہ۔ دنیا میں کام کرنا ہے، آرام نہیں کرنا، ہاں بقدر ضرورت تھوڑا بہت جس سے کام کی تیاری ہو سکے اور بس، باقی طویل آرام جو ہے وہ قبر میں ہے۔ دنیا میں اعمال کی جزا نہ مانگے، اعمال کی جزا کی جگہ آخرت ہے۔ اب برزخ کے بارے میں ایک بات سمجھیں، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، برزخ کا معنی ہے پردہ۔ دیکھیے دنیا کے اندر عورتیں پردہ کرتی ہیں تو پردہ ان کے سامنے ہوتا ہے، اور آخرت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کے پیچھے پردہ ہے۔ دنیا میں پردہ سامنے ہوتا ہے اور مرنے والے کا پردہ پیچھے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اور وہ جو پیچھے دنیا چھوڑ آیا ہے ان دونوں کے درمیان میں پردہ ہے۔ دیکھیے اگر کسی عورت نے پردہ کیا ہے اور وہ ڈاکٹر سے دوائی لینے گئی ہے یا بازار میں کسی ضرورت سے گئی ہوئی ہے، پردے سے اسے باہر نظر آ رہا ہے، روڈ بھی دیکھتی ہے، رکشہ بھی اسے نظر آتا ہے،
ڈاکٹر بھی نظر آ رہا ہے، دکاندار بھی نظر آ رہا ہے، تو پردے سے باہر نظر آنا یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے اس عورت نے پردہ ہی نہیں کیا ہوا، نہیں، اس نے پردہ کیا ہوا ہے۔ جو بندہ باہر ہے اگر وہ پردے کے اندر دیکھنے کی کوشش کرے تو یہ پردے کے خلاف ہے، لیکن جو پردے میں ہے وہ اگر باہر دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پردے کے باہر سے، پردے میں رہنے والے کے، پردے کے باہر سے پردے میں رہنے والے کے حالات معلوم نہیں ہو سکتے الا یہ کہ بطور معجزہ ہو، بطور کرامت ہو۔ ہاں، جو پردے میں ہے، پردے میں رہنے والا، وہ باہر کے حالات معلوم کر سکتا ہے، اسے نظر آ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان فوت ہو جائے تو وہ میت اب پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں، وہ پردے میں ہے۔ اب وہ باہر کے حالات دیکھ لے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ قبر میں دفن ہو گیا، اب اس کے پیچھے پردہ ہے، وہ پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں۔ اگر وہ باہر کے حالات کو دیکھ لے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہم دیکھیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھیں، لوگوں کا کام ہے اعتراض کرنا، قرآن اور احادیث میں ٹکراؤ پیدا کرنا، احادیث کا انکار کرنا، ہر باطل کا یہ کام ہے۔ وہ دلیل جلدی جلدی قرآن سے لاتا ہے تاکہ اس کا معنی، مطلب جدھر اس کا جی چاہے کھینچ کے لے جائے۔ ایک شخص کہنے لگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت قرآن کے خلاف ہے۔ بھئی کیوں خلاف ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میت پردے میں ہوتی ہے، تو پردے والا باہر والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ روایت قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ میت پردے میں ہے، اور جو پردے میں ہو وہ پردے سے باہر والے کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ روایت بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ مستدرک حاکم علی الصحیحین میں یہ روایت ہے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور علیہ السلام کو میرے حجرہ میں دفن کیا گیا تو میں اس حجرہ میں جاتی آتی تھی اور پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے والد دفن ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر بھی میرا جانا آنا اس کمرے میں ہوتا تھا اور پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ پھر ایک وقت آیا فلما دفن عمر معہم، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان دونوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، فرماتی ہیں فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، اللہ کی قسم میں اس وقت تک اس کمرے میں نہیں جاتی تھی جب تک میں اچھی طرح پردہ نہ کر لیتی۔ اور اس کی وجہ خود بیان کرتی ہیں، حیاء من عمر، کیونکہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے حیا آتی ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں تو عمر کیسے دیکھ رہے تھے، وہ تو برزخ میں تھے۔ بھائی یہی تو بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر پردے میں ہیں، حضرت عائشہ پردے میں نہیں ہیں۔ پردے میں جو ہے وہ پردے سے باہر دیکھ لے، یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ پردے میں رہنے والا پردے سے باہر دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روضہ اقدس میں دفن ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ سکتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردہ کیوں کیا؟ یہ بات آپ ہمیں سمجھا دیں یا پھر خود قرآن سمجھ لیں کسی سمجھنے والے سے۔ اس لیے خام خواہ حدیث کو قرآن کے خلاف نہ بنا دیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اترنے والا قرآن بھی مانو، اللہ کے رسول کے ارشادات بھی مانو۔ ہم ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھی مانو، حدیث بھی مانو، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، ہماری سمجھ اور عقل کا قصور ہے۔ کسی سمجھنے والے سے سمجھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھیں۔ حکیم الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محترم دارالعلوم دیوبند، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو نبوت کی صحبت کی برکت سے اللہ اتنی عقل عطا فرماتے ہیں کہ اگر صحابی کی عقل کی زکوٰۃ تقسیم کی جائے تو قیامت تک کے لیے کوئی انسان پاگل نہ رہے۔ یہ تو عام صحابی کی بات ہے۔ اور حضرت عائشہ کون ہیں؟
ام المؤمنین ہیں، زوجہ رسول ہیں، محبوبہ رسول ہیں، ان کو اللہ نے کتنی سمجھ و فراست عطا فرمائی۔ تو میں نے مختصر بات عرض کر دی، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اس سے آگے چل کر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، لیکن حضور علیہ السلام کا جو حسب نسب ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں۔ قیامت کے دن 2 سور بھونگے جائیں گے، پہلی مرتبہ سور سے سب مر جائیں گے، دوبارہ سور پھونکنے سے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ وہاں اعمال کام آئیں گے، نسب کام نہیں آئے گا کہ فلاں کا بیٹا تھا، اس کا باپ بادشاہ تھا، وہ سردار تھا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طبرانی کے اندر، کل نسب وسحر منقطع یوم القیامہ الا نسبی وسحری۔ قیامت کے دن کسی کا نسب کام نہیں آئے گا، اس دن صرف میرا نسب اور ایسے ہی میری زمادی کا تعلق کام آئے گا۔ اس پر مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اسی روایت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور 40,000 درہم مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ میں حضور علیہ السلام کے خاندان کا داماد بن جاؤں تاکہ قیامت کے دن اس خاندان نبوت کی نسبت کام آ جائے۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جن کے نیک اعمال بڑھ گئے وہ کامیاب، کم ہو گئے نقصان میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن جس بندے کے نیک عمل والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب، اور جس کا نیک اعمال والا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ نقصان میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب کے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دے قیامت کے دن۔ یہ کفر اور ایمان کی بات ہے، ایک بندہ کافر ہے، ایک مومن۔ کافر کا میزان ہلکا ہوگا، مومن کا میزان بھاری ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن وزن کس چیز کا ہوگا، ایک لمبی بحث ہے۔ اکثر جب ہمارے مدارس میں اختتامی بخاری ہوتا ہے تو اس روایت کے اندر یہ بحث بڑی تفصیل سے چلتی ہے۔ اس بارے میں کئی قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں خود انسان یعنی مومن اور کافر کو تولا جائے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ انسان کے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی روایات ہیں۔ بہرحال دعا یہاں اس بات کی ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس دن ہمیں کامیاب کر دے۔ کبھی کبھی انسان مطالعہ کرتا ہے، بعض روایت ایسی ملتی ہیں کہ انسان کو پڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ ایک روایت نظر سے گزری، ہماری حالت تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے تو اس کا فضل ہوگا۔ ایک روایت نظر سے گزری، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کی روشنائی جس سے وہ لکھتے تھے، دینی کتابیں، فتاوی جات، یہ تولے جائیں گے تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گا۔ بہرحال یہ توفیق اللہ نے بہت سے لوگوں کو دی ہے، جو پہلے گزر گئے، جو اب موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے، بہت سے لوگوں کو اس کی توفیق ہوگی۔ اللہ کا شکر اور اس کا فضل ہے کہ 1983 سے اللہ نے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اب تک یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے اندر اضافہ فرمائے اور لکھنے کے معاون بھی عطا فرمائے، طباعت کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت اور نظر سے گزری کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، پلڑا ہلکا ہو جائے گا، پھر ایک چیز لا کر رکھی جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی، اس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا علم ہے جو تو لوگوں کو سکھاتا تھا۔ تو ایسی روایت پڑھ کر امید بن جاتی ہے، وگرنہ ہم اپنے اعمال اور احوال کو خوب جانتے ہیں۔ ان روایت کے پیش نظر ایک بات عرض کی جاتی ہے کہ اپنے علاقے بلکہ ہر جگہ کے رہنے والے علماء کی قدر کیجیے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کے خلاف باتیں کرنا
یہ ایمان کو سلب کرنے والی چیزیں ہیں۔ بے شمار کمزوریاں ہو سکتی ہیں کسی عالم دین میں، کیونکہ وہ انسان ہے، لیکن کچھ بھی ہو انبیاء کے وارث یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کے وارث اب کسی اور کو بنا دیے جائے۔ اس بات کو اچھی طرح مثال سے سمجھیں۔ آنکھوں کا بہت بڑا ماہر ڈاکٹر جس کا بیٹا نابینا ہو، اگر وہ ڈاکٹر فوت ہو جائے تو اس کا وارث اسی کا نابینا بیٹا بنے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی تو آنکھیں تھی، وہ تو آنکھوں کا ماہر تھا، لوگوں کی آنکھیں درست کرتا تھا، اسے خود دکھائی نہیں دیتا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ بہت بڑے پہلوان کا بیٹا جو پاؤں سے لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کا وارث وہی لنگڑا بیٹا بنے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ تو پہلوان تھا، بھاگتا تھا، اس کے مقابلے میں کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا، اور یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح عالم کے اندر کتنی بھی خامیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، وہ بہرحال عالم دین ہے اور حضور علیہ السلام کا وارث ہے۔ عوام جتنی بھی تہجد پڑھ لے، نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، لیکن نبی کے وارث کے برابر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے زبان کو کھولنے سے پہلے انسان کچھ سوچ لے، کیا کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بکری کا دودھ تم پیتے ہو اس بکری کی منگنیاں بھی تمہیں اٹھانی پڑیں گی۔ یہ نہیں کہ دودھ تم پیو اور منگنیاں کو اور اٹھائے۔ اس طرح جس عالم کے علم سے تم نفع اٹھاتے ہو، اگر اس میں کچھ کمزوریاں ہیں تو برداشت بھی تمہیں کرنی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ نفع علمی نفع تم اٹھاؤ اور کمزوریاں مخالف اور فریق برداشت کرے، ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر آگے چل کر کچھ کافروں کا ذکر ہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ جہنمیوں سے پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ وہ کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ، بلکہ کہیں گے ہمیں تو صحیح یاد بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں جو گنا کرتے تھے۔ اب ان آیت کو پیش نظر رکھیں، منکرین حیات الانبیاء کے اعتراض اور اشکال کا جواب خود نکل آتا ہے۔ تیسرے پارے میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے پہلے گزر چکا۔ ایک بستی سے گزرے جو تباہ شدہ تھی، اللہ سے یہ سوال کر دیا، یا اللہ اس کو کیسے زندہ کرو گے؟ اللہ نے انہیں بھی موت دے دی۔ 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے، پھر زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کم لبثت، اے عزیر کتنے سال یوں رہے؟ فرمانے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب اس سے یہ لوگ اس قبر کی حیات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو زندگی نہیں ملتی، اور کہتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کتنا عرصہ وہ موت کی حالت میں رہے ہیں۔ وہ تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بتا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس سے دلیل نہ معلوم کیسے بن گئی۔ اگر اس بات کو دلیل بنا لیا جائے تو صحابہ کہف جو 309 سال تک سوتے رہے، جب وہ اٹھے آپس میں پوچھنے لگے کتنا سوئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا دن یا دن کا بعض حصہ۔ اس کا مطلب سونے والا بھی مرا ہوتا ہے، اور یہاں جن کے بارے میں ہے یہ تو زندہ تھے، دنیا میں زندگی گزار کر گئے تھے، یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دلیل پتہ نہیں کس نے بیان کی، کس نے گھڑی ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرا ہوا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کرنے والے سے پوچھ لے یا بیان کرنے والا پوچھ لے بھائی مجھے بیان کرتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، کوئی کہے گا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ یہ بیان سننے والا مردہ ہو گیا، مر گیا ہے۔ تو اس قسم کی دلائل جو ہے یہ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق علماء سے اسے سمجھیں۔ اہل بدعت، اہل باطل جو بڑے عمدہ عمدہ ناموں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ ہمیں جو ہے دنیا میں بھی ہدایت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔